بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق پڑھ رہے تھے ہم تشکیل پاکستان، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس، ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے بیٹا جی، اس کو ذہن نشین رکھنا آپ نے۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی، یعنی دور کا سوچنے والا، دور اندیش کہتے ہیں جو دور کی آنے والے وقت کے بارے میں بتا دے، کہ اس سے مسلمان کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں، مناسب نہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا، غدر 1857 کی جنگ کو کہتے ہیں، کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے ایک کے بعد ایک تقریریں کی۔ 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم جو تھی وہ اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی، یعنی کافی حد تک جو خواب غفلت کا شکار تھی وہ جاگ چکی تھی۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا یعنی ان کے دوست احباب نے ان کا شاندار کام جاری رکھا۔ ان میں محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی۔ حالی نے شاعری کے ذریعے، ڈپٹی نذیر احمد نے ناول کے ذریعے، اس طرح شبلی نعمانی نے بھی اپنی تصانیف کے ذریعے جو ہے وہ اس کام کو جاری رکھا۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حالی کی مسدس، جس کا دوسرا نام مد و جزر اسلام ہے جو آپ نے سر سید کے کہنے پہ لکھی تھی، نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دورا دی۔ شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی، جس کا نام تھا دا اسپرٹ آف اسلام۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہوگی۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں۔ مذہبی کوششیں کافی جو تھے وہ سر سید کے مخالف بھی ہو گئے تھے۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ دیوبند میں علماء قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ ندوۃ العلماء کا کیا تھا کہ لوگ جو تھے فرقہ واریت میں بڑھ چکے تھے، ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ایسی انجمن بنائی جائے جس میں شبلی نعمانی نے جو ہے وہ مولوی عبدالحق کے ساتھ مل کر اس تنظیم کی بنیاد رکھی۔ ان مساعی کا نتیجہ یعنی ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی۔ جو مذہب سے بیگانہ ہو گئے تھے، دور ہو گئے تھے، اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہوئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، اس کے بعد اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے یعنی کافی مطالعے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، اپنا خاص اسلامی فلسفہ جو تھا وہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشوونما ہے کہ مکمل کامل انسان ایمان والا کون ہوتا ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہے اور خود ہی کی انتہائی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اپنے نفس پہ قابو، ٹھیک ہے، اور نیابت الہی، اللہ تعالیٰ کی بندگی، یہ 3 منازل طے کرتا ہوا خود ہی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ خود ہی خود کی پہچان۔
صوفیہ کا قول بھی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ اسی لیے اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہو وہ کبھی جو ہے وہ خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ نیز توحید الہی توحید انسانی میں پرتو فگن ہوتی ہیں۔ دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ سوم، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ چہارم، رجایت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ امید، ہمت اور جرأت کی راہ اختیار کرنا۔ اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہر لمحہ مومن جو ہے وہ نئی شان سے نئی آن سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، ابھرتا ہے۔ وہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اس کی گفتگو میں اس کے کردار میں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ وہ نشانیاں وہ قہاری، وہ غفاری، قدوسی و جبروت، یہ چاروں صفتیں، قہاری غصے والا بھی، غفاری جو ہے وہ معاف کرنے والا بھی، قدوس پاک بھی، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، یعنی جس مومن کیا ہے کہ جس کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس سے ٹھنڈک محسوس کریں شبنم کی طرح۔ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو اس طرح وہ مضبوط ہو کہ اس کے سامنے جو ہیں وہ طوفان بھی گھبرا جائیں۔ یہ اس میں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کا بھی واقعہ ہے کہ وہ جو دریا جو تھا دریائے نیل، ہر سال ایک انسان جو ہے وہ اس میں اس کی موت ہوتی تھی، تو آپ نے اس کو خبردار کیا تھا، جس کے بعد کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس میں ہلاک نہیں ہوتا تھا، اور پانی جو ہے وہ چل پڑا تھا، اور آج تک وہ پانی بند نہیں ہوا۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کئی پیچھے رہی۔ تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑھی، لیکن پھر بھی پسماندہ رہی۔ البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحیات کے خوب چمکایا۔ بے شک مشکلات تھیں، پھر بھی اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی، اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں پھیل گئیں۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا، اور منجملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانی کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ متمدن زندگی کے رہن سہن کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہوگی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے ہٹتے نہیں رہتے، پیچھے نہیں رہتے۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ کام ازہر من الشمس تھا، سورج کی طرح روشن اور واضح تھا کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط متحد نہ ہوگی اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی، بیکار جائیں گی، اور اس کے سارے ارادے دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے۔ تو یہ تھا بیٹا جی، آج اتنا ہی، آپ اس کو ہضم کریں۔ اگلے لیکچر میں پھر بقیہ سبق ہم اس کو ختم کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔